طفیل، آج جب ہم 14 اگست کی رات کو یہاں پر جمع ہے تو یقیناً جو لوگ ہمیں کل عدم کرنا چاہ رہے تھے، آج وہ خود اپنی بقا کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جو ہمیں یہاں سے اور پاکستان سے ختم کرنا چاہتے تھے، آج وہ لاہور بھاگ چکے ہیں، لبیک والے اسلام آباد میں موجود ہیں۔ تقریر نہیں کرتا، انشاءاللہ ہم اپنے امیر محترم کو سنیں گے۔ صرف ایک بات کرتا ہوں، جب یہاں پر آج یہ سارا جلوس آ گیا تو مجھے وہ رات جو پچھلے دھرنے والے تھی، آج تو گرمی ہے، وہ شدید ترین سرد رات تھی، اور اسی رات جب قبلہ امیر المجاہدین باوجود علالت اور اس مرض میں جو مرض الوصال تھا، اسی میں آپ یہاں پر تشریف لے آئے۔ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، نہ میں آپ کو مجمع کو کیش کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہوں۔ اسی وقت جب آپ تشریف لے آئے، آپ کا وہ نورانی چہرہ مبارک انتہائی متغیر تھا۔ میں نے اسی وقت کہا، میں نے کہا حضور آپ کا چہرہ مبارک بہت متغیر ہے، تو مجھے فرمایا مجھے اب بھی بہت بخار چڑھا ہوا ہے، اور ہاتھ مبارک کس طرح کر کے دیکھا کہو دیکھو مجھے اب بھی بہت بخار ہے، طبیعت انتہائی خراب ہے۔ تو میں نے کہا حضور پھر آپ کیوں تشریف لے آئے؟ آپ کے بچے یہاں پر موجود تھے، وہ تمام مصائب اور تکالیف اور امتحانات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم تمام کارکن یہ سن لے، اگر آج کسی کو گرمی لگ رہی ہے وہ بھی سن لے، کوئی تنگ ہو رہا ہے، کسی نے زیادہ سفر کیا، وہ قبلہ امیر المجاہدین کا جواب سنے۔ جس بیماری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اسی بیماری میں آپ نے ہنس کے کہا کیا بات کرتے ہو امیر صاحب، یہ جان تو ہے رسول اللہ کے لیے۔ تیرے نام پہ جا فدا۔ آپ نے رسمن یہ نہیں کہا تھا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، بلکہ آپ اس حال میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ یقیناً کہ جس بیماری میں آخری جلسے میں یہاں پر جب آپ نے پوری دنیا کے گستاخوں کو پیغام دیا، پوری دنیا کی گستاخوں کو، فرانس اور بشمول اس کی یاروں کو، کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے کریم آقا کے عزت و ناموس پر کوئی حرف آئے برداشت نہیں کر سکتا، اس حال میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے کہ یقیناً اس شعر کا مصداق بن گئے کہ جب روح میرا پیراون خاکی سے نکلے تو روز ایسے آواز آئے ہو میرا فقیر آیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ آج اس مبارک رات کو جو کہ 14 اگست نظریے کے بنیاد پر ہمیں آزادی ملی، اور یہ بابا جی ہر وقت فرماتے تھے کہ یہ نہیں تھا کہ ادھر اسپتال نہیں تھے، مساجد نہیں تھے، مدارس نہیں تھے، یا ہمارے لیے کھانا پینا نہیں تھا، یا روٹی کپڑا مکان نہیں تھا، تو اس کے لیے قربانیاں دی گئی۔ یہ سب کچھ ادھر موجود تھا، یہ ریلوے نظام بھی تھا، ہاسپٹل بھی تھے، روڈ بھی تھے، کھانا بھی مل رہا تھا، لیکن اگر لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی، اپنے وجود کے ٹکڑے پیش کیے، 70,000 ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، صرف اس لیے یہ نہیں کہ ہمیں کھانا میسر نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنے گھر بار چھوڑ کے آ رہے تھے، صرف اس لیے کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں سکھ اور نظام میری کریم آقا کا چل رہا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ 74 سال گزرنے کے باوجود اس نظریے کے طرف کوئی نہیں آ رہا۔ اگر اس نظریے کے
امین کوئی جماعت ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہے، جنہوں نے ہمیشہ اس نظریے کی بات کی ہے، جنہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ اس لیے آپ تمام احباب آج یہاں پر فیض آباد میں شہدائے فیض آباد کی روحوں کے ساتھ جنہوں نے اس مشن کے لیے اپنا خون پیش کیا اور اپنے خون سے اس عظیم مشن کو تازگی بخشی، آج ہم انہیں شہدائے فیض آباد کی ارواح کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور جنہوں نے اس مشن کے لیے اس قوم کو بیدار کیا، اور ان لوگوں کو جو کہ گھر میں جب پٹاخہ کوئی باہر پھوٹتا تو یہ فوراً بھاگے بھاگے جاتے، ان کو اتنا دلیر کر دیا کہ وہ گولیوں کے بوچھار میں آگے جاتے ہیں اور آگے جا کر عملاً کہتے ہیں ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم دیگر آزمائے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں کبرانی المجاہدین کو، اور پھر آپ کے خاندان کو، آپ کے گھرانے کو، اور پھر اپنے امیر محترم کو، اور آج آپ سے اور قبلہ بابا جی کی روح سے یہ تجدید عہد وفا کرتے ہیں کہ اس بدن کے ساتھ روح کا رشتہ تو جدا ہو سکتا ہے، لبیک کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ اور آج پھر سے ہم اس عظیم ہستی جنہوں نے نہ اپنے آپ کو دیکھا، نہ اپنے خاندان کو دیکھا، نہ اپنے بچوں کو دیکھا، بخدا میں گواہ ہوں اس بات کا کہ جب کئی ہزار فورس کے بوچھار میں کہ وہ شیلنگ کر رہے تھے، بخدا میں گواہ ہوں، اللہ کی قسم میں گواہ ہوں کہ بابا جی نے پیچھے اپنے بیٹے کی طرف نہیں دیکھا ہے کہ میرا بیٹا انس کہاں ہے، میرا بیٹا حفظ صاحب کہاں ہے، واللہ نہیں پوچھا، کبھی نہیں پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے، زندہ ہے، شہید ہو چکے ہیں یا گرفتار ہو چکے ہیں، بخدا نہیں پوچھا۔ آپ اگر پوچھتے بھی تو اپنے کارکنان کے پوچھتے۔ اس لیے آج ہم پھر سے اس بات کی تجدید کرتے ہیں کہ میں اور کسی دا نہیں ہونا، میں اور کسی دا نہیں ہونا، میں نو تیرا ہونا چاہ بابا، میں اور کسی دا نہیں ہونا۔ کوئی بھی آئے، کیسی بھی آئے اور کس لباس میں آئے، واللہ آج ہم سب یہ کہتے ہیں میں اور کسی دا نہیں ہونا، میں نو تیرا ہونا چاہ بابا، میں پنجے تیرے پنجرے دا، میں نو ہاتھی جو جگہ بابا، اور میرا تن من نچنا چاہتا ہے، میں نو لبیک کا نچنا چاہتا ہے۔